اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں فرماتے ہیں اَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس ہستی سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں ڈھسا دے اور زمین یکا یک لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، کنکر بھری ہوا چھوڑ دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تو ہم لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر کوئی عذاب نہ مسلط کر دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، آخر کار ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، ایک ایسی آندھی بھیجی جس میں سے پتھر نکلتے تھے، یعنی قوم لوط جہاں پر ہم جنس پرستی پائی جاتی تھی، ہومو سیکشولیٹی، جو کہ آج کتنی کامن ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ ہم پر نہ چھوڑ دے۔ اور قوم عاد بھی ہو سکتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے یا چنگھاڑ نے آ پکڑا، یعنی قوم ثمود۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کسی کو ہم نے زمین میں ڈھسا دیا، یعنی قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو غرق کر دیا یا ڈبا دیا، جیسے فرعون اور حامان۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جان کے زبردستی ان کو غرق نہیں کیا، بلکہ وہ خود گناہ کرتے تھے اور عذاب کے مستحق بنے۔ تو جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، آپ کا مال، دولت، پراپرٹی کوئی کام نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو کسی کو عطا کرے یا دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو ہی روک دے تو اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے سامنے کسی شان والے، کسی دولت والے کو اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جیسے سورہ المسد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ سورہ القصص میں قارون کا ذکر ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغوا علیہم، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے قارون کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں، چابیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اور وہ کہا کرتا تھا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، کہ یہ سب کچھ مال، دولت، خزانے، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے میرے علم کی وجہ سے۔ آج بھی کافی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سٹاک مارکیٹ میں نے اتنے پروفٹ کما لیا، یہ میرا علم بتا دیتا تھا کہ کیا سٹاک میں انویسٹ کرنا ہے، کیا خریدنا ہے۔ تو جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے علم کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے علم کی وجہ سے یہ سارا سٹینڈرڈ آف لیونگ میں نے کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر کامنٹ کرتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کہ کیا قارون کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، اس سے زیادہ طاقتور تھے اور مال و اسباب کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے۔
پھر آخر کار کیا انجام ہوا قارون کا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو، اس کے محل کو زمین میں ڈھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، تو اس کے لیے نہ تو کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، اسے بچا لیتا اللہ کے عذاب سے، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں ہوتا یا اپنی خود مدد کرنے والا ہوتا۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی اللہ کا خطرناک عذاب ہمیں نہ آ پکڑے۔ آپ دیکھیں ابھی ٹرکی اور موروکو میں ریسنٹلی اتنا خطرناک زلزلہ آیا ہے، اتنے سارے لوگوں کی اموات ہوئی ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس دنیاوی زندگی میں اتنا گم نہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی اصلی منزل آخرت سے ہی غافل ہو جائیں۔